औज़ु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम देखते हैं सूरत अलक का तर्जुमा और मुख्तसर तफसीर और उसमें से नसीहत की बातें निकालने की हम कोशिश करते हैं। तिलावत देख लें 1 से 8 आयत की, क्योंकि ये बहुत फिर लंबी हो जाएगी अगर मैं अरबी भी पढ़ूँगी तो इसकी आप इसको तर्जुमे के साथ देख लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत अलक मक्की सूरत है और उसकी पहली 5 आयत पहली वही भी हैं। आयत नंबर 1 से 5 हम देख लेते हैं। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। आयत नंबर 1 का तर्जुमा देख लेते हैं। पढ़ो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के नाम के साथ। एक मुसलमान और एक गैर मुस्लिम के पढ़ने में यही फ़र्क है। दोनों पढ़ते हैं लेकिन मुसलमान रब के नाम से पढ़ता है, रब को अपनी ज़िंदगी से निकाल कर नहीं पढ़ता। कौन है रब? अल्लज़ी खलक़, वो जिसने पैदा किया, तख्लीक किया, यानी रब कौन है? जो पैदा करने वाला है, क्योंकि इंसान खुद पैदा नहीं हो गया। मिसाल के तौर पर अपने हाथों पर गौर कीजिए। अपने हाथों के पोर, उंगलियों, इनमें लकीरें जो डली हुई हैं, इनका रंग, फिर हर उंगली के शेप का मुख्तलिफ होना, क्या ये बगैर किसी प्लानिंग के ही हो गया? खुद ब खुद ही ऐसा बन गया? किस कदर हमाकत वाली बात और गलत बात है। पहले ही वही में इंसान को क्या सिखा दिया? तख्लीक के मरहले, पूरी साइंस पढ़ा दी अल्लाह ताला ने। आयत नंबर 2 का तर्जुमा देख लेते हैं। जिसने इंसान को जमे हुए खून के एक लोथड़े से पैदा किया, यानी इसकी तफसीर थोड़ी सी देख लेते हैं। इंसान अपनी तख्लीक की इब्तिदा को देखे, किस किस मरहले से निकल कर वो दुनिया में पहुंचा है। आयत नंबर 3, इक़रा व रब्बुकल अकरम, पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है, यानी बहुत इज्जत वाला है, इंसानों की कोताहियों से दरगुजर करता है, एराज करता है। कौन? हमारा रब। आयत नंबर 4, अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, जिसने कलम के साथ इल्म सिखाया, यानी तो इससे क्या पता चलता है कि इल्म कलम के बगैर नहीं आ सकता। तालिब इल्म और कलम लाजिम मलजूम है, क्योंकि इंसान सब कुछ अपने हावज़े में महफूज नहीं रख सकता। इंसान के लिए क्या ज़रूरी होता है कि वो सिर्फ अपने दिमाग पर भरोसा नहीं करे, सिर्फ अपने दिल पर भरोसा नहीं करे, बल्कि याद रखने की बातों को लिख ले। तो यहाँ पर यही बताया और लिख कर सिखाया, और वैसे भी जो इल्म लिखा जाता है वो दिल में पुख्ता हो जाता है। इंसान फिर इसकी निस्बत कम भूलता है, जो सिर्फ रीडिंग करके, सिर्फ पढ़ के या सिर्फ सुन कर ही याद रखता है। लिहाजा मैं भी आपसे गुजारिश करूँगी कि एक डायरी बना लें जिसमें जो इम्पोर्टेंट बातें होती हैं कुरान और हदीस के हवाले से, उसको लिख लेनी चाहिए, ताकि बवक़्त ज़रूरत आपके पास सनद भी रहे और आप दूसरों को उसके ज़रिए तालीम भी दे सकें। क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बल्लगू अन्नी आया, एक आयत भी जो आपने सीख ली वो आगे पहुंचा दो। तो पहुंचाने में आसानी हो जाती है जब चीज़ लिखी भी हो। आयत नंबर 5 में अल्लाह पाक फरमाता है, अल्लमल इंसान मा लम यालम, इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो जानता ना था, यानी इंसान के पास दुनिया का इल्म हो या दीन का इल्म, वो सारे का सारा किसकी तरफ से है? अल्लाह की तरफ से। इसकी इब्तिदा वहीं से हुई। सबसे पहले अल्लाह ताला ने किसको हर चीज़ का नाम सिखाया था? सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को। तो सैयदना आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए इल्म के साथ, जहालत के साथ नहीं आए, और फिर इनकी औलाद ने इनसे वो इल्म लिया, और फिर इनकी औलादों ने उनसे, फिर करते-करते वो दुनिया में आगे ट्रांसफ़र होता रहा। लेकिन नुक्ता आगाज़ या सरचश्मे इल्म अल्लाह की ज़ात ही है। देखिए, जितने किस्म के भी उलूम दुनिया में मौजूद हैं, वो तमाम के तमाम उलूम अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सिखाए, और वो तमाम उलूम आदम अलैहिस्सलाम से आगे औलाद में मुंतकिल हुए। तो हमें क्या पता चला कि हर इल्म का ओरिजिन कहाँ से है? अल्लाह ताला से है। हर अच्छी बात, हर इल्मी बात हमें अल्लाह ताला ने सिखाई और समझाई है। आयत नंबर 6 में अल्लाह ताला फरमाता है, हरगिज़ नहीं इंसान सरकशी करता है, यानी किस बात में सरकशी? अल्लाह की अताअत नहीं करता, अल्लाह की बात नहीं मानता, अपनी मनवाता है। क्यों? ख़ास तौर पर अबू जहल की तरफ इशारा है यहाँ, क्योंकि आयत नंबर 7 में अल्लाह फरमाता है, इस बिना पर कि वो अपने आप को बेनियाज़ देखता है, यानी इस बिना पर कि वो अपने आप को बेनियाज़ देखता है कि इसे किसी की बात मानने की ज़रूरत नहीं, यानी तकब्बुर की वजह से। जब इंसान तकब्बुर करता है तो वो ये समझता है कि मैं अक्ल कुल हूँ, मेरे जैसा कोई है ही नहीं। तो ये तकब्बुर की निशानी है, और ऐसे लोग फिर नाकाम होते हैं दुनिया में भी और आखिरत में भी, उनकी फिर सज़ा भी सख्त है।
آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پلٹنا یقیناً تیرے رب ہی کی طرف ہے، یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ ریمائنڈر دے رہا ہے، یعنی جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ بے نیاز ہے وہ یہ نہ سمجھے کیونکہ اسے اللہ کی طرف واپس جانا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا، اسے سزا دینے پر پوری طرح قادر ہے۔ نہیں، انسان یہ نہ سمجھے کہ جب میں دنیا میں عقل کل ہوں، بس ہر عقل بھی میرے پاس ہے، سمجھ بھی میرے پاس ہے اور مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، مجھے کسی کی کوئی ضرورت نہیں، تو اللہ طرف بات ہے یہاں پہ اس آیت میں کہ یہ بے نیازی اچھی نہیں ہے، تم نے پلٹ کے میری طرف ہی آنا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے وہاں پہ ہر چیز کا حساب کتاب مجھے دینا ہے کہ تم کیا کر کے دنیا سے آئے ہو۔ آیت نمبر 9 اور 10 تم نے دیکھا اس شخص کو جو ایک بندے کو منع کرتا ہے جبکہ وہ نماز پڑھتا ہو، یعنی آج بھی دنیا میں ایسے بدبخت لوگ موجود ہیں، ابو جہل جس کے ساتھی، جو لوگوں کو نماز نہیں پڑھنے دیتے۔ یعنی آپ ایک عام مثال لے لیں، جو کچھ سہیلیاں ہوتی ہیں، بہنیں ہوتی ہیں، فنکشن ہو گیا تو ایک نے نماز کی کوشش کی بھی، اذان ہو گئی ہے میں نماز پڑھ لوں، تو دوسری کہتی ہے رہنے دو ابھی تو فنکشن ہو رہا ہے نا، بعد میں نماز پڑھ لینا، اس میں کیا ہے، بعد میں انسان تھک گیا ہے، وقت بے وقت ہو گیا ہے، نماز قضا ہو گئی ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ تو ایسی تمام وہ بہنیں اور بھائی جو ایک دوسرے کو نماز سے، اوقات میں نماز سے روک دیتے ہیں، وہ ابو جہل کے نقش قدم پہ ہیں۔ تو سمجھ لینا چاہیے ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بدبخت کہا ہے۔ تو ہمیں کسی کو نماز پڑھنے سے کسی بھی طریقے سے نہیں روکنا چاہیے، بلکہ مواقع فراہم کرنے چاہیے کہ اگر نماز کا ٹائم ہو گیا تو سب مل کر نماز پڑھیں۔ آیت نمبر 11 میں تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ بندہ راہ راست پر ہو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہاں پہ اشارہ ہے۔ آیت نمبر 12 اور 13 کا ترجمہ ہے یا پرہیزگاری کی تلقین کرتا ہو، تمہارا کیا خیال ہے اگر یہ منع کرنے والا شخص حق کو جھٹلاتا اور منہ موڑتا ہو، یعنی دونوں میں بہتر کون ہے۔ آیت نمبر 14 سے 18 کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے؟ ہرگز نہیں، اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر اسے کھینچیں گے، اس پیشانی کو جو جھوٹی اور سخت کار ہے، وہ بلا لے اپنے حامیوں کی ٹولی کو، ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عذاب سے محفوظ رکھے اور اس کیفیت سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہرگز نہیں اس کی بات نہ مانو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کا قرب حاصل کرو۔ یعنی اگر کوئی شخص کسی کو نماز کے لیے منع کرتا ہے یا نماز پر کوئی ڈرتا ہے کہ کوئی اس کا مذاق اڑائے گا، جیسے شادیوں میں عام طور پر یا فنکشنز میں، پارٹیوں میں ہوتا ہے، تو ان باتوں کو خاطر میں نہیں لانا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، جہاں عبادت کا وقت ہو جائے وہاں عبادت کر لینی چاہیے، اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ دیکھیں ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ اگر فنکشن ہو رہا ہے کسی ایونٹ میں ہم لوگ موجود ہیں اور وہاں نماز کا ٹائم ہو گیا اور ہمیں پتہ ہے کہ ایونٹ جو ہے نا یہ نماز کے ٹائم ختم ہونے سے پہلے ختم ہو جائے گا، پھر تو بہتر یہ کہ گھر جا کے آرام سے وضو کر کے نماز پڑھیں۔ لیکن اگر پتہ ہو کہ ایونٹ ختم ہونے سے کے بعد جیسے ایونٹ ختم ہوگا ساتھ ہی نماز کا وقت بھی ختم ہو جائے گا، پھر کوشش کرنی چاہیے ہمیں کہ وہاں پہ کوئی جگہ بنا کے ایونٹ میں ہمیں نماز پڑھ لینی چاہیے، کیونکہ نماز نہ پڑھنا پھر گناہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ اب اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ہمیں جو نصیحتیں قرآن کے ذریعے بتائی ہیں، اور ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ سورۃ الق میں کون کون سی نصیحت کی باتیں ہمارے لیے۔ نمبر 1 نصیحت تو یہ کہ غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے، یعنی انسان کو اپنے اندر بھی غور و فکر کرنا چاہیے کہ اس کی تخلیق کیسے ہوئی، اس کی پیدائش کیسے ہوئی، اللہ کی کائنات کیسے بنی، تو یہ سارے ہمیں غور و فکر کی یہاں پہ دعوت دی جا رہی ہے، اور خود پر بھی غور و فکر کرنا چاہیے، یہاں پہ ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ نمبر 2 تکبر سے ہمیں بچنا چاہیے، کیونکہ تکبر بہت بڑی بیماری ہے اور یہ کبیرہ گناہوں میں آتی ہے، تو اس کا بہت زیادہ عذاب ہے۔ ہم یہ سمجھنا کہ میں سب سے سپر ہوں یا میرے پاس سب سے زیادہ نالج ہے یا میں سب سے زیادہ جانتا ہوں یا جانتی ہوں، تو یہ تکبر کے زمرے میں آتا ہے۔ انسان کچھ بھی نہیں، انسان خاک کا بنا ہوا ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ نمبر 3 علم حاصل کرنے کی اہمیت کی طرف اجاگر کیا گیا ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا تھا، اس علم کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسان کو کامیابی اور ترقی دیتا ہے، کیونکہ علم حاصل کرنے سے انسان کو اچھے برے کی تمیز اور تہذیب ہوتی ہے اور یہ پتہ چلتا ہے کیا صحیح کیا غلط ہے، اور قرآن و حدیث میں کیا پتہ چلتا ہے۔ لہٰذا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے اور اس کے لیے مکمل جدوجہد کرنی چاہیے، اور اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب بھی ہے۔ نمبر 4 ہم اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، نہ کہ نافرمانی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ تو نافرمانیوں کے لیے، یہ نفس کی اور خواہشات کے پیچھے بھاگنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا۔ تو یہ کچھ نصیحت کی باتیں تھیں اور یہ ترجمہ مختصر تفسیر تھی اس کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے، پکا سچا مسلمان بنائے، آمین یا رب العالمین۔ پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے میں اگر کوئی غلطی ہوگی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں استقامت بخشے کہ ہم پڑھتے پڑھاتے اور سیکھتے سکھاتے رہیں، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔